تو اب نیب کے کورٹ میں میرا گیند پھینک دی گئی ہے، لیکن نیب کوئی خاص رسپانس نہیں کرے گا اور میاں نواز شریف صاحب کو فائدہ ہوگا اس کا۔ دوسری طرف عمران خان صاحب کے لیے 3 بری خبریں ہیں۔ پہلی خبر تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب چاہتے تھے کہ ان کا کیس سائفر کیس جو ہے اوپن عدالت میں سنا جائے، لیکن یہ درخواست ریجیکٹ ہو گئی۔ اب ان کا کیس مسلسل جیل کے اندر ہی سنا جائے گا۔ پھر نگران حکومت، پنجاب کی نگران حکومت نے 9 مئی اور 10 مئی کے جو مجرم ہیں ان کا جو کیس ہے وہ جیل کے اندر چلانے کا اعلان کر دیا۔ اب ان کے کیسز بھی اوپن کورٹ میں نہیں چلیں گے، یہ ایک بری خبر ہے پی ٹی آئی کے لیے۔ تیسری بری خبر یہ ہے کہ 3 خواتین ان کی جو ہمیشہ عمران خان صاحب کو سپورٹ کرتی تھی اور ان کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ عمران خان کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن آج وہ آئی پی پی چلی گئی ہیں اور نئی پارٹی نے پرانی خواتین کو نئی کلیاں بھی ڈکلیئر کر دیا ہے۔ تو یہ پارٹی کے ساتھ ہو کیا رہا ہے، یہ ایک تیسری بری خبر ہے۔ ان تینوں خوشخبریوں اور تینوں بری خبروں پہ ہم آج کا شو کریں گے۔ ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں سینیٹر حمائم محمد صاحب، پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ان کا تعلق ہے۔ ہمارے الیاس رانا صاحب سینئر صحافی ہیں، اور سینیٹر پلوشہ خان صاحبہ ہمارے ساتھ ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کا تعلق ہے۔ پلوشہ صاحب آپ کی طرف آؤں گے، یہ مسلسل آپ کی پارٹی یہ کہہ رہی ہے کہ میاں نواز شریف کسی ڈیل کے تحت آئے ہیں، اور بلکہ اب تو ہاتھ جوڑ کے خورشید صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنے والد کی روایت جو اس کی پاسداری کریں اور وہ یہ ڈیل سے باہر نکلیں۔ تو کیوں سوچ رہے ہیں آپ کے ڈیل ہو رہی ہے اور صرف میاں نواز شریف کو فائدہ ہو رہا ہے اس کا؟ بہت شکریہ جاوید چودھری صاحب۔ دراصل بات یہ ہے کہ ہم تو اور باقی آپ سب بھی نہ ہم اندھے ہیں، نہ ہمیں کوئی عقل کا اتنا فقدان ہے کہ ہمیں سمجھ نہ آئے، اور ہم سب اسی ملک کے رہنے والے ہیں۔ یہ سب کچھ کوئی پہلی دفعہ تو ہو نہیں رہا، یہ دائروں کا سفر ہے اور دائروں میں ہی چلتا رہے گا، اور اس دائرے میں اب جو ہے ہمیں یہ دن دیکھنے کو جو مل رہے ہیں یہ بھی کوئی اتنے حیران کن نہیں ہے۔ اب یہ تو اس جماعت کا اپنا ایک فیصلہ ہے کہ وہ کیا لیگیسی چھوڑنا چاہتی ہے، ہر جماعت کا اپنا فیصلہ ہوتا ہے، اور میرے لیے بحیثیت ایک اسٹوڈنٹ سیاست کے تو یہ کوئی اتنی حیران کن نہیں ہے۔ پہلے بھی دیکھا، اب بھی دیکھ رہے ہیں، اور شاید آئندہ آنے والے دنوں میں بھی دیکھیں گے، اور یہ سب کچھ۔ لیکن ایک بات میں کہوں گی، جو مل رہا ہے یہ ملتا چھننے کے لیے، یہ بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے تمام سیاسی جماعتوں، جس پہ بھی التفات کی بارش ہو رہی ہے۔ یہ اتنے دنوں کی جو ہے یہ ہمیشہ کے لیے تو ہے نہیں، یہ ملتا ضرور ہے لیکن یہ پھر چھنتا بھی اسی تیزی سے، اور یہ ہمیں دیکھیں پلوچہ صاحب، یہ جو ایک بات مسلسل اب کی جا رہی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی بھی ڈیل کرنا چاہتی تھی لیکن ان کی ڈیل نہیں ہو سکی، نواز شریف کی ڈیل ہو گئی۔ دیکھیے، کوئی فخریہ بات، کوئی اس قسم کی اپنی ٹانگوں پر چل کر آنا بہت اچھی ایک ہیلدی روایت ہے۔ اتنے بڑے میاں نواز شریف صاحب پاکستان کے بہت بڑے لیڈر ہیں، میں ان کی بڑی عزت کرتی ہوں اور مجھے خوشی ہے وہ پاکستان آئے۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے تو کہا ہوا ہے، لیکن جو تاثر جو ہے اور جو قرائن ہے جو ہمیں نظر آ رہے ہیں اس کو زائل کرنا تو ان کا اپنا کام ہے نا جی۔ وہ خود نہیں اس تاثر کو زائل کرے، بلکہ وہ اس تاثر کو جو ہے اس کو پھیلانے سے ان کو تقویت مل رہی ہے، اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ جتنا تاثر پھیلے گا اتنا لوگوں کا جھکاؤ ان کی طرف ہوگا، اتنے کینڈیڈیٹس کا جھکاؤ ان کی طرف ہوگا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کو ڈیل نہیں ملی یا ملی، یا وہ کرنا چاہتی تھی یا نہیں کرنا چاہتی تھی، فی الحال جو نظر آ رہا ہے ہمیں اس پہ بات کرنی چاہیے۔ جو نہیں ہوا وہ الزام تو آپ لگا نہیں سکتے نا، تو لہٰذا جو ہو گیا ہے اس پہ بات کریں تو زیادہ بہتر ہے۔ اچھا صاحب، یہ فرمائیے گا کہ آنے والے دنوں میں کیا سینیریو ہوگا؟ اب اگر میاں نواز شریف صاحب الیکشن لڑتے ہیں اور وہ جیت جاتے ہیں، وہ حکومت بنا جاتے ہیں، تو کیا آپ کے لیے وہ ایکسیپٹیبل ہوگی حکومت؟ کیا آپ اس الیکشن کو قبول کر لیں گے، یا پھر عمران خان صاحب کی طرح آپ بھی کہیں گے کہ نہیں جی یہ تو جانبداری ہے؟ دیکھیے، یہ تو بڑا مشکل سوال ہے۔ اب بات یہ ہے کہ جو آج کے حالات ہیں، جو آج ہم نے دیکھا ان کی سینٹنس کو سسپینڈ کیا کابینہ نے، اب میاں صاحب بہت بڑے لیڈر ہیں، ان کے لیے یہ کیئر ٹیکر کابینہ سے سسپینڈ کروانا سینٹنس، یہ ظاہر مجھے علم نہیں کہ اس میں کتنی میاں صاحب کی اپنی منشا سامنے۔ نواز شریف نے کروایا، ہو سکتا ہے انہوں نے نواز شریف کی محبت میں خود ہی کر دیا ہو۔ میں یہی کہنے والی تھی، میں یہی کہہ رہی تھی کہ مجھے علم نہیں اس میں ان کی کتنی منشا شامل ہے، لیکن اگر انہیں پتہ بھی چلا ہے، اب تو چلے پتہ چل گیا ہے، یہ انہیں ڈسون کر دینا چاہیے اس چیز کو،
اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ جو اس وقت آپٹکس آ رہے ہیں، نظر آ رہے ہیں حالات اور واقعات، یہ الیکشن کی شفافیت پہ بڑا سوال اٹھائیں گے چودھری صاحب. اور ایسا الیکشن جس کے نتیجے میں ہم پہلے سے کسی ایسی جگہ پہ آ کے کھڑے ہو جائیں، پہلے سے بھی کہیں پیچھے کھڑے ہو جائیں، اور پھر وہی آوازیں آنے لگیں جو 2013 میں آئی تھی، پھر اسی طرح کے حالات اور واقعات بن جائیں، تو اس ملک 2018 کے میں اربوں روپے خرچ کر کے اس الیکشن 13 میں بھی آپ یاد کیجئے جب میاں صاحب آئے تھے، اس کے بعد جو حالات بنے تھے، وہ پتہ نہیں کتنے پنچر لگے تھے اور کیا حلقے کھولنے کی وہ عمران خان نے انہوں نے ایک شروع کی تھی کیمپین. اگر اسی طرح کے حالات بن جانے ہیں تو اربوں روپیہ لگا کر ہم اسی بیک ٹو اسکوائر ون یا اسی جگہ پہ آ کر کھڑے ہو جائیں جہاں سے، اس سے بھی پیچھے کھڑے ہو جائیں جہاں سے ہم شروع ہوئے تھے، تو مجھے بتائیے کہ اس انتشار کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کے بعد تو اس ملک کی جو سیاست ہے اس کے اوپر پکا جو ہے نا آخری کیل اس کے تابوت میں ٹھک جائے گا. یہ میرا اپنا انالیسس، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، لیکن اگر اس بالکل قسم صحیح کا بات ہے. حالات ہوئے اچھا تو مجھے چھوٹی سی بریک لینے دیں. بریک سے پہلے ڈاکٹر صاحب آپ کے پاس ایک سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ چلیں عدالت سے آپ کو انصاف نہیں مل رہا، چلیں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نگران پنجاب حکومت جو ہے نا وہ آپ کو سپورٹ نہیں کر رہی، لیول پلینگ فیلڈ نہیں دے رہی، وفاقی حکومت وہ بھی لیول پلینگ فیلڈ نہیں دے رہی، وہ بھی نواز شریف کو سپورٹ کر، یہ جو آپ کی اپنی پارٹی کی خواتین ہیں وہ آپ کے ساتھ کیا کر رہی؟ چھوٹی سی بریک، اور بریک کے بعد دوبارہ. یہ الیکشن کی شفافیت پہ بڑا سوال اٹھائیں گے چودھری صاحب. اور ایسا الیکشن جس کے نتیجے میں ہم پہلے سے کسی ایسی جگہ پہ آ کے کھڑے ہو جائیں، پہلے سے بھی کہیں پیچھے کھڑے ہو جائیں، اور پھر وہی آوازیں آنے لگیں جو 2013 میں آئی تھی، پھر اسی طرح کے حالات اور واقعات بن جائیں، تو اس ملک 2018 کے میں اربوں روپے خرچ کر کے اس الیکشن 13 میں بھی آپ یاد کیجئے جب میاں صاحب آئے تھے، اس کے بعد جو حالات بنے تھے، وہ پتہ نہیں کتنے پنچر لگے تھے اور کیا حلقے کھولنے کی وہ عمران خان نے انہوں نے ایک شروع کی تھی کیمپین. اگر اسی طرح کے حالات بن جانے ہیں تو اربوں روپیہ لگا کر ہم اسی بیک ٹو اسکوائر ون یا اسی جگہ پہ آ کر کھڑے ہو جائیں جہاں سے، اس سے بھی پیچھے کھڑے ہو جائیں جہاں سے ہم شروع ہوئے تھے، تو مجھے بتائیے کہ اس انتشار کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کے بعد تو اس ملک کی جو سیاست ہے اس کے اوپر پکا جو ہے نا آخری کیل اس کے تابوت میں ٹھک جائے گا. یہ میرا اپنا انالیسس، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، لیکن اگر اس بالکل قسم صحیح کا بات ہے. حالات ہوئے اچھا تو مجھے چھوٹی سی بریک لینے دیں. بریک سے پہلے ڈاکٹر صاحب آپ کے پاس ایک سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ چلیں عدالت سے آپ کو انصاف نہیں مل رہا، چلیں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نگران پنجاب حکومت جو ہے نا وہ آپ کو سپورٹ نہیں کر رہی، لیول پلینگ فیلڈ نہیں دے رہی، وفاقی حکومت وہ بھی لیول پلینگ فیلڈ نہیں دے رہی، وہ بھی نواز شریف کو سپورٹ کر، یہ جو آپ کی اپنی پارٹی کی خواتین ہیں وہ آپ کے ساتھ کیا کر رہی؟ چھوٹی سی بریک، اور بریک کے بعد دوبارہ. لگا کر ہم اسی بیک ٹو اسکوائر ون یا اسی جگہ پہ آ کر کھڑے ہو جائیں جہاں سے، اس سے بھی پیچھے کھڑے ہو جائیں جہاں سے ہم شروع ہوئے تھے، تو مجھے بتائیے کہ اس انتشار کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کے بعد تو اس ملک کی جو سیاست ہے اس کے اوپر پکا جو ہے نا آخری کیل اس کے تابوت میں ٹھک جائے گا. یہ میرا اپنا انالیسس، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، لیکن اگر اس بالکل قسم صحیح کا بات ہے. حالات ہوئے اچھا تو مجھے چھوٹی سی بریک لینے دیں. بریک سے پہلے ڈاکٹر صاحب آپ کے پاس ایک سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ چلیں عدالت سے آپ کو انصاف نہیں مل رہا، چلیں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نگران پنجاب حکومت جو ہے نا وہ آپ کو سپورٹ نہیں کر رہی، لیول پلینگ فیلڈ نہیں دے رہی، وفاقی حکومت وہ بھی لیول پلینگ فیلڈ نہیں دے رہی، وہ بھی نواز شریف کو سپورٹ کر، یہ جو آپ کی اپنی پارٹی کی خواتین ہیں وہ آپ کے ساتھ کیا کر رہی؟ چھوٹی سی بریک، اور بریک کے بعد دوبارہ.